وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ سورہ بنی اسرائیل میں 24 نمبر آیت سے لے کر اگلے رکوع تک کچھ ایسی آیتیں ہیں جس طرح کی آیتیں سورہ نساء میں بھی ہیں اور دونوں سورہ انعام میں 7ویں سپارے میں 7ویں 8ویں میں، اور دونوں کا موضوع ایک ہے کیا وہ کہ مکہ مکرمہ کی صورتیں ہیں۔ سورۃ الانعام پڑھ لیا کرو قرآن مجید میں کہ یہ صورت کہاں پہ ہے، 7ویں 8ویں پارے میں، اور سورۃ بنی اسرائیل جو 15ویں سپارے میں، یہ دونوں میں کچھ آیتیں ہیں جن کو کہا گیا ہے ہن ام الکتاب، جو اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہے تو انہوں نے صحابہ کو بتایا، ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم پتہ کریں کیا چیز ہے۔ یہ سن کے چلے جانا یہ آدھا کام ہے، قرآن پڑھنا جا کے اور دیکھنا یہ پورا کام ہے۔ اللہ اس کی توفیق دے، توفیق مانگنی چاہیے۔ اب ان دونوں میں مشابہت کیا ہے اور وہ پیغام کیا چیز ہے، وہ 7-8 چیزیں ہیں، وہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ وہ ہے ام الکتاب، کتاب کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر ہوتی ہیں، اور پھر جڑوں سے تنا نکلتا ہے، پھر شاخیں اور پھر پتے۔ تو کئی درخت بہت بڑے ہوتے ہیں، برگد کا درخت، اس کی چھاؤں اس کا سایہ بہت پھیل جاتا ہے، اور بعض درختوں کی عمر تو صدیوں تک محیط ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے۔ کیا نبی علیہ السلام جس بنیاد پہ کھڑے تھے آج تک وہ بنیاد ہل سکی ہے؟ تو کھجور کی بنیاد بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ کیسی مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے، وہ مثال کو جو عرب کا بدو بھی گھر سے باہر نکلے تو اس کو سمجھ آ جائے۔ یہ علم کی موشگافیاں، فلسفہ، علم الکلام، منطق، عقل پرستی، یہ ایسی اسکالرشپ جو عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئی، اس میں ہدایت کیا ہو سکتی ہے؟ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ سورہ ابراہیم میں یہ مثال دی کہ توحید اور عقیدے کی نشانی جد الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم ہے، تو مثال بھی توحید کی سورۃ ابراہیم میں عطا فرمائی۔ کبھی جا کے پڑھو کہ سورہ ابراہیم میں کیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں 2 موضوع ہیں، اولاد کی تربیت، ماں باپ کی ذمہ داریاں، اخلاقیات، اور ایک عبادات۔ زندگی بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو تم عبادات کرتے رہتے ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی صدقہ، یا معاملات کرتے رہتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم کی مکمل شخصیت کو 2 چیزوں میں کھول کے رکھا ہے کہ عبادت میں وہ ایسے تھے ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ کی طرف دیکھا تو پلٹ کے کسی اور کی طرف زندگی پر نگاہ نہیں اٹھائی۔
کلیئر، بالکل کلیئر۔ اب لوگوں کو عقیدے کا ہی نہیں پتا، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، پتہ ہی نہیں کہ کس در پہ جانا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ میرا در چھوڑ کے آپ نے کہیں پہ بھی نہیں جانا، ملت ابراہیم حنیفہ۔ عبادت میں اتنے اسٹرانگ کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ تو دور کی بات، کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جب ہم تمہیں جلا کے راکھ کر دیں، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، سورہ انعام، کہا کہ ان کو جلا کے راکھ بنا دو تاکہ ہم اپنے خداؤں کی مدد کر سکیں۔ ظالموں، خدا تو وہ ہوتا ہے جو بندوں کی مدد کرتا ہے، تم بندے ہو کے خدا کی مدد کرنے چلے ہو، اس کو سپورٹ دے رہے ہو۔ اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، تم خداؤں کو بچا رہے ہو، خدا تو بچانے والا ہوتا ہے۔ اتنی بے عقل قوم تھی، اور بے عقلوں کی طرف ہی تو نبی کو بھیجا جاتا ہے، عقل سکھائیں۔ زمانہ جاہلیت میں عروج پہ تھا شرک، کفر، بے حیائی، اس زمانے میں نبی پاک کو بھیجا گیا کہ یہ سارا آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ 23 سالوں نے نبی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جن بنیادوں پہ رسول اللہ کھڑے تھے، آج ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے۔ سیاست میں دیکھ لو، ہماری کوئی بنیاد نہیں، معاشرت میں ہمارا کوئی حال نہیں، گھروں میں ہمارا کوئی حال نہیں، تعلیمی اداروں میں کوئی حال نہیں، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو وہ بنیاد ہم نے چھوڑ دی ہے جس پہ رسول اللہ کھڑے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے 23 برسوں میں اللہ کو جب قبول کیا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، تو پھر پلٹ کے کسی غیر اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم کے اندر اتنی مشابہت ہے کہ رتی برابر بھی ان کے عقیدے میں فرق نہیں ہے۔ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی علیہ السلام آپ کو ہم یہی کہتے ہیں کہ ملت حنیفیت حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے چلیں، لیکن ہم آپ کو مقام ان سے بھی اونچا دے دیں گے۔ یہ ہمارا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کر دیں، بیٹے کو باپ سے افضل کر دے، پوتے کو دادے سے افضل کر دے، بیٹی کو ماں سے بڑا کر دے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ شاگردوں کو استادوں سے بھی آگے لے جائے، استاد جبریل ہیں، شاگرد محمد رسول اللہ ہیں، اللہ شاگرد کو استاد سے آگے لے گیا کہ نہیں لے گیا؟ یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہمیشہ اللہ کا کرم مانگو، فضل مانگو، نا امید نہ ہو جاؤ۔ ہر سچویشن میں اللہ کا بے انتہا سمندروں کی طرح پھیلا ہوا کرم جو ہے، جو جود و سخا ہے، اس پہ یقین رکھو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں جہاں پہ جتنا بھی تنگ ہوں کوئی بات نہیں، اللہ میرا سہارا ہے، وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ حضرت ابراہیم کو کہا آگ میں ڈالنا ہے تو ڈال دو۔ قرآن کہتا ہے مثل کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ طیب جو پڑھتے ہو، کلمہ طیبہ کی مثال کشجرۃ طیبہ، بہت ہی پاکیزہ شجر کھجور کی طرح ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں زمین کے اندر اتنی پیوست ہیں کوئی کھینچ کے توڑ نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی اوپر سے تو کاٹ سکتا ہے، جلا سکتا ہے، دھکے دے سکتا ہے، گالیاں دے سکتا ہے، کھجور کے لدے ہوئے درخت کو پتھر مار مار کے بغض کا اظہار کر سکتا ہے، مگر اس کی جڑ سے اس کو نہیں اکھاڑ سکتا۔ یہ ہے مومن۔ تمہارے لوگ حاسد ہو سکتے ہیں، دشمن ہو سکتے ہیں، بغیض ہو سکتے ہیں، کینہ پرور ہو سکتے ہیں، تمہارے ماں باپ کے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تم اللہ کے نبی کے عقیدے پہ قائم ہو گئے، پھر تمہاری جڑ کو کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ اوپر سے درخت کاٹ بھی دیں تو اپنے موسم میں پھر پھل کو لے کے آ جاتا ہے۔ کتنا کوئی کاٹے گا، کتنا توڑے گا، بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں، کتنا کوئی آپ کو رلا دے گا، پریشان کر دے گا۔ اپنی جڑیں تو ٹھیک کرو۔ کیا پانی کے اوپر مٹی ہو اور مٹی میں گارا ہو، اس کے اوپر کسی درخت کی جڑ مضبوط رہ سکتی ہے؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور جس کی کوئی عزت نہیں، خبیث درخت جس کی کوئی عزت نہیں، جس میں پھل میں کوئی مٹھاس نہیں، جس کے پتوں میں چھاؤں ہی نہیں ہے، جس کی چھاؤں میں تم نہیں بیٹھ سکتے، جس کا پھل نہیں کھا سکتے، جس کے تنے کو ٹیک لگا کے سہارا نہیں بنا سکتے، اس سے بھی خبیث چیز کوئی دنیا میں ہے؟ یہ خبیث عقیدہ ہے جو غیر اللہ کی طرف لپکتے ہو۔ وہ کشجرۃ خبیثہ، وہ اس فضول درخت کی طرح ہے، وہ جو ایک روڑی کے اوپر اگتا ہے، ہاتھ سے پکڑ کے بھی اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ جھاڑیاں دیکھی ہیں نا، یہ جہاں جو کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں اس کے اوپر بھی پودے اگ جاتے ہیں۔ وہ پودا کیوں بے قیمت ہو گیا؟ کیونکہ اس کی بنیادیں غلط تھیں، اس کی زمین غلط تھی، اس کا ماحول غلط تھا، اس کی آب و ہوا غلط تھی، اس کو جو پانی ملا وہ گندا گٹر والا تھا۔ اس لیے ہمارے پودے کا پانی تو مکہ مکرمہ سے آتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں توحید کا بوٹا لگا تھا، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل نے بیت اللہ کو بلند کیا تھا۔ یہ اپنی اپنی بنیادوں کا مسئلہ ہے۔ بنیادیں ٹھیک کریں کہ تم نے اپنے دین کی بنیاد کتاب و سنت سے لینی ہے، خبیث لوگوں سے نہیں لینی۔
خبیث عقیدوں سے نہیں لینی، طیب لوگوں سے، طیب استادوں سے، طیب قرآن سے، طیب نبی سے اور طیب اساتذہ سے پڑھ کے اس کی بنیادیں لینی ہے۔ پھر یہ جو شجر سایہ دار بنے گا یہ انتہائی مضبوط اور صدیوں پہ محیط ہوگا، اور 12 مہینے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، کھجور کو 12 مہینے ہی پھل لگتا رہتا ہے، 2-3 مہینے پھل نہیں لگتا۔ یہ پھل اس عقیدے کا اثر ہے جو اخلاقیات کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ جس کا اخلاق گھٹیا ہے اس کا عقیدہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پھل تو درخت سے نکلتا ہے نا۔ اگر اعلیٰ نسل کی کھجور ہے، درخت ہے، بہترین پانی ملا، بارشیں ملی ہیں، بجلیاں چمکی ہیں، آب و ہوا لگی ہے، اس کے بعد جو پھل آئے گا کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور کھجوروں میں جو اجوا کھجور ہے اس کا تو کوئی ثانی نہیں کہ صبح کے ٹائم اگر 7 اجوا کھجوریں کھائیں شام تک نہ کوئی جادو اثر کر سکتا ہے نہ کسی زہر کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے، شام کو کھا لو تو سو جاؤ، صبح تک نہ کوئی زہر اثر کرے گا نہ کوئی جادو اثر کرے گا۔ کتنا سستا نسخہ ہے۔ دوائیاں کھاتے ہو تو یہ کھجوریں دن میں 7 اس کا عدد باری باری کھا کے پورا کر لیا، اگر ہر کھانے کے ساتھ 2 کھا لو کتنا اچھا نسخہ ہے۔ لیکن ہمارے فریجوں میں یہ اجوا کھجوریں نہیں ہیں، اور بہت کچھ پڑا ہے، چٹنیاں اور پتہ نہیں کیا چپ فضول قسم کی چیزیں، لیکن اجوا کھجوروں سے فریجیں بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی خریدنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے یہ کہا کہ جو خبیث درخت ہے جس کا نہ پھل نہ سایہ نہ اس کی خوشبو، وہ روڑیوں پہ اگا ہے، جب بھی چاہو اس کو اکھاڑ کے پھینک سکتے ہو۔ اللہ نے کفر کی مثال گھٹیا درخت کی دی ہے اور ایمان کی مثال اعلیٰ درخت کی دی ہے۔ پھر کہا کہ 12 مہینے پھل دیتا ہے، تو مومن کی مثال نبی پاک نے کھجور کے درخت سے دی ہے۔ مثل المؤمن کمثل النخلہ۔ ایک اور بھی آپ کو حدیث سناؤں گا، بڑی مزے کی حدیث ہے۔ نبی پاک نے مومن کی مثالیں 3 دی ہیں، کاش کہ ہم سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے مومن کو سمجھانے کے لیے کہا کہ مومن کی مثالیں ہیں۔ ایک یہ کہا کہ کھجور کے درخت کی طرح ہے، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ دنیا اس کو اچھا کہے برا کہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، منہ سے اچھی بات نکلتی ہے، اس کے کردار سے خوشبو آتی ہے کہ جیسے کھجور کے درخت کو پتھر مارے تو آگے سے کھجوریں آتی ہیں، کوئی آپ کو گالیاں بھی دے تو آپ بد زبانی نہیں کرتے۔ مومن یہ ہوتا ہے۔ اور مثال ہمارے نبی علیہ السلام کی کہ آپ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا مگر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ ہمیشہ اچھے اخلاق پہ قائم رہے۔ تو ہم بھی تو انہیں کو ماننے والے ہیں۔ ایک کھجور کی مثال ہے کہ 12 مہینے درخت، یعنی رمضان میں اچھا مومن نہ بنے، محرم میں نہ بنے، حج کے دنوں میں نہ بنے، 12 مہینے اچھا پھل دے مومن، اچھے اخلاق والا ہو۔ اور دوسرا کہا کہ مومن کی مثال اس فرما بردار اونٹ جیسی ہے کہ جس کو ایک بچہ بھی کہیں بسم اللہ پڑھ کے بٹھا دے تو وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو جو حکم دے مومن اس کو فوراً تسلیم کرتا ہے، اس کے اندر کوئی اپنی عقل چلانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور تیسری مثال بڑی مزے کی ہے جس میں ہم سب ہیں۔ آپ نے فرمایا مثل المؤمن کمثل کخامۃ الزرع تمیلها الریاح یمنة ویسرا۔ آپ نے فرمایا مومن کی مثال گندم کے سٹے کی طرح ہے۔ دیکھا ہے گندم آپ نے اگی ہوئی، خوشہ اوپر لگا ہے، نیچے اس کی لیگ ہے، پنڈلی ہے، اس پنڈلی کے اوپر خوشہ لگا ہے جو اس کو جھکا رہا ہے۔ گندم جن لوگوں نے اگائی ہے ان کو پتہ ہے، تو ہوائیں ان کو دائیں طرف پھینکتی ہیں، کبھی بائیں طرف پھینکتی ہیں، مگر اپنی جڑ سے وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ فرمایا ہوا کبھی یوں کرتی ہے گھاس کو، کبھی یوں کرتی ہے خوشوں کو۔ یہ مصیبتیں جو مومن پہ آتی ہیں کبھی اس کو ادھر گراتی ہیں ادھر گراتی ہیں، جڑ سے نہیں اکھڑنے دیتی۔ اللہ تمہیں آزماتا ہے مگر جڑ سے نہیں اکھاڑتا۔ اور مثل المنافق، منافق کی بات سن لو، منافق کی بات کیا ہے، منافق کی مثال سن لو۔ منافق کی مثال سنوبر کے درخت کی طرح ہے جو سرو کا بوٹا ہے، نہ اس کی چھاؤں میں تم بیٹھ سکتے ہو، نہ اس کا پھل کھا سکتے ہو، نہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے۔ یہ سرو کا بوٹا سیدھا کھڑا ہے، نہ پھل ہے نہ پتے ہیں نہ چھاؤں ہے نہ لوگوں کو کوئی فائدہ ہے، بس خوبصورتی ہے۔ منافق دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا سٹرونگ ہوتا ہے، بڑا سیدھا ہوتا ہے، مگر دنیا کو کوئی نفع نہیں دیتا۔ اور کھجور کا درخت مضبوط ہوتا ہے،
جڑیں مضبوط، اور 12 مہینے لوگوں کو نفع دیتا ہے، کھانا ملتا ہے، چھاؤں ملتی ہے، جانور باندھے تو تنے کا سہارا ملتا ہے، اس کو جو مرضی لٹکا لو وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، اور ہمیشہ 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 محفوظ رہتا ہے صدیوں تک۔ یہ مومن کی مثال، اور منافق سرو کے بوٹے صنوبر کی مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا پھر ایک دن طوفان آتا ہے، اس صنوبر کے بوٹے کو اللہ جڑ سے اکھاڑ کے طوفان کے اندر بھیج دیتا ہے۔ منافق کا اچانک موت، اچانک ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ جو بڑے مضبوط، جو سرو کے بوٹے کی طرح طاقتور، لمبے تڑنگے اور قداور اور بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، بعض اوقات یہ منافق لوگ ہوتے ہیں، ان کا دنیا کو کوئی نفع نہیں، جس دن طوفان اور سیلاب آتا ہے اس کی زمین سے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ کبھی طوفانوں میں کھجوریں نہیں ٹوٹتی۔ یہ اتنی خوبصورت مثال ہے، اونٹ کی مثال، کھجور کے درخت کی مثال اور گندم کے سٹے کی مثال۔ ہمیں ان چیزوں میں غور کرنا چاہیے کہ آزمائشیں ہمیں تھوڑا بہت ادھر ادھر کرتی ہیں، زمین سے اکھڑنے نہیں دیتی۔ اگر صحیح کھیتی اگائی ہے، اچھا عمل ہے، تو اللہ آپ کو زمین سے اکھڑنے نہیں دے گا۔ یہ وہ اخلاق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پھیلایا، کہ مکہ والے شراب پیتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، بے لباس ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ہمسایہ کا اپنی عورتوں کا حق کھا جاتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تب اللہ کے نبی آئے اور وہاں سے صحابہ کو ہجرت حبشہ کرنی پڑ گئی۔ جب وہاں پہنچے اور ایک اور دفعہ جب پیچھے پیچھے مشرکین گئے، حضرت ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی فلسطین گئے، اور وہاں پہ ہرقل بادشاہ شاہ روم سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا یہ لوگ میرے پاس پہنچے ہیں اور تم لوگ بھی ان کو پیچھے پکڑنے آئے ہو، بات سنو۔ اس نے کہا میں کچھ باتیں پوچھوں گا، بادشاہ چاہے کافر بھی ہو عدل و انصاف سے حکومت چلتی ہے، عدل و انصاف سے حکومت چلتی ہے، چاہے کافر ہو یا مسلمان، اور ظلم اگر مسلمان بھی کرے تو نظام نہیں چل سکتا جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میں سوال کرتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان کو کھڑا کیا کفار مکہ کی طرف سے، کیونکہ جب عبد المطلب کی وفات ہوئی تو کون بنا؟ ابو جہل، ابو سفیان اس کے حکمران بنے، اور پھر ابو جہل کی وفات کے بعد ابو سفیان کے پاس مکے کی سرداری آ گئی۔ کہا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمیں واپس کرو۔ ہرقل نے کہا ترجمہ کرنے والا بندہ لاؤ، اس کی زبان عربی نہیں تھی۔ اس نے کہا نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ اس کے ماننے والے ہیں، یہ بتاؤ کہ ان کے سب سے قریب خاندان میں کوئی شخص ہے؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں ہوں۔ اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ کہا کہ اس کے لوگوں کو اس کے پیچھے پردے میں کھڑے کر دو، جو میں پوچھوں گا یہ جواب دے، اگر اس نے غلط جواب دیا تو پیچھے والے بھی جان جائیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ صرف ایک بنیاد پہ اس نے نبی علیہ السلام کے معیار کو پرکھا، ہرقل نے، کہ مومن کا اخلاق کیا ہے، کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور کفار مکہ، قریش مکہ زمانے جاہلیت میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں جو خاندانی لوگ تھے مسلمان ہو کر وہی خاندانی لوگ تھے۔ یہ خاندانوں کی تربیت ہے، چاہے وہ کفر کی حالت میں تھے چاہے ایمان کی حالت میں۔ تو کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ میرا پہلا سوال ہے کیف نسبہ فیکم، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تم اس کے دشمن ہو، اس کا حسب نسب کہتا ہے کیسا ہے؟ حضرت ابو سفیان نے کہا ہوا ذو نسب فینا، ہمارے اندر وہ خاندانی آدمی ہے، قریش سے ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم سے پہلے بھی اس نے کبھی اس طرح کا دعویٰ کیا ہے؟ کہتے نہیں۔ کہا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تاکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی حکومت تو نہیں لینا چاہتا واپس؟ کہا نہیں۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ عظیم لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا غریب لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کہا کہ ابھی تو مکہ میں بلال حبشی اور عبداللہ ابن مسعود جیسے غریب لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ چند ایک سوال ہے۔ پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ عدد بڑھتا چلا جا رہا ہے یا تھوڑا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں ان کے ماننے والے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر پوچھا کہ جب سے کوئی بندہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے کوئی مرتد ہوا ہے؟ اس نے کہا ایک بندہ بھی مرتد نہیں ہوا، ہم ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں مگر وہ نبی کا کلمہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا ایمان اسی طرح ہوتا ہے، جب دلوں میں رچ بس جائے تو آپ ہڈیوں سے گوشت تو جدا کر سکتے ہیں، ایمان کو دل سے نہیں نکال سکتے، یہ اس نے کہا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی اس نبی پہ جھوٹ کی تہمت لگائی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے؟ کہاں تک وہ بادشاہ عقل مند تھا؟ کہا کہ جس نے ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ کیا وہ محمد ابن عبداللہ، وہ ہم اس کو جانتے ہیں بچپن سے،
ہمارے ہی رشتہ دار ہے. حضرت ابو سفیان کا 5واں دادا عبد مناف اور نبی پاک کا 5واں دادا بھی عبد مناف, وہ آپ کے رشتہ دار ہیں. اس لیے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نبی پاک کے رشتہ دار ہیں اور زوجہ بھی ہیں, اور ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ نبی پاک کے رشتہ دار ہیں اور سالے لگتے ہیں, آپ کے برادر نسبتی ہیں. یہ ڈبل اجر ہے اور ان کی فضیلت ہے کہ حضرت ابو سفیان کا خاندان نبی پاک کا رشتہ دار بھی ہے اور فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے. اور ان کا ہم نے کبھی اس پہ جھوٹ کو تجربہ نہیں کیا, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو کہا کہ پھر یہ بتاؤ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے, وہ نبی کیا کہتا ہے؟ وہی آیتیں جو سورہ بنی اسرائیل میں ہیں اور سورۃ الانعام میں ہیں کہ اللہ تمہیں شرک سے روکتا ہے, والدین کی نافرمانی سے روکتا ہے, مردار کھانے سے منع کرتا ہے, یتیم کا مال لوٹنے سے منع کرتا ہے, قتل ناحق سے روکتا ہے, اور تمہیں معاشرے میں جھوٹ سے روکتا ہے. کہا کہ بات یہ ہے کہ اس نے جو ہمیں پہلی دعوت دی ہے وہ یہ کہا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. سب سے پہلے توحید, سب سے پہلے نماز نہیں ہے, سب سے پہلے روزہ اور والدین کی خدمت نہیں ہے, سب سے پہلے توحید ہے. اور اس دنیا میں مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں ان میں سب سے سچا وہی ہے جو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں جو بخاری میں ہے کہ تمہیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو مگر ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, وَيَأْمُرُنَا, اور ہمیں کہتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے نہ چلو, اور ہمیں حکم دیتا ہے بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ. 3 چیزیں مسلمان میں ہونی چاہیے. نماز کی ہمیں تلقین کرتا ہے, والصدق, سچ بولنے کی تلقین کرتا ہے, والعفاف, اور حیا کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے. جوان وہی عزت دار ہے جو نمازی ہو, ہمیشہ سچ بولے اور اس کی آنکھوں میں حیا ہو, وہ پورے قبیلے کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے. وہی شباب ہے, وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا. شباب جس کا بے داغ ضرب ہو کاری, جو سست نہ ہو اور جس کا کردار اچھا ہو. حضرت اقبال نے کہا قبیلے کی شان وہی نوجوان ہوتا ہے. اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی ایسا ہی بنائے. اس نے کہا کہ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ بیٹے بات سنو, میں نے سوچا کہ محمد عربی کے بارے میں یہاں پہ جھوٹ بول دوں, غیرت کتنی چیز ہے. میں نے سوچا کہ کہہ دوں کہ وہ غلط آدمی ہے, وہ غلط باتیں کہتا ہے, وہ ہمارے رشتے توڑتا ہے, وہ ہمارے اندر فساد ڈالتا ہے, اس کو پکڑو, اپنی پاور استعمال کر کے, میں مکہ کا بادشاہ ہوں تم روم کے بادشاہ ہو, ہمارے سے معاہدہ کرو, ہم اس کو ختم کرنا. کہا کہ میں نے سوچا جھوٹ بول دوں, پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جھوٹ خاندانی ہونا کتنا ضروری ہے, کہ یہ جھوٹ نسل در نسل ابو سفیان کے خاندان میں روایت ہوتا رہے گا کہ ان کے دادے نے وہاں پہ جھوٹ بولا تھا. یہ چودھری بندے ہوتے ہیں, یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں. کہا کہ یہ غیرت مند لوگ ہیں جو لوگوں کے فیصلے کرواتے ہیں کہ میں اگر آج جھوٹ بولوں گا تو میرے بیٹے اور پوتے یہ کہیں گے ہمارے آباء و اجداد نے بڑے آدمی کے ڈر سے جھوٹ بول دیا تھا دشمنی میں. کہا جو مرضی ہو جائے میں محمد کے بارے میں سچ بولوں گا. تو حضرت ابو سفیان سے ہرقل نے کہا کہ یہ بندے میں تمہیں واپس نہیں دوں گا, اور یہی کام ہجرت حبشہ کے وقت نجاشی بادشاہ نے کہا تھا کہ ان کی دعوت میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں کوئی فرق نہیں ہے, تم یہاں سے واپس لوٹ جاؤ. اور حضرت سفیان کو سچ بولنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اسی سچ کی برکت سے, نبی علیہ السلام کی دعوت سے, سچ سے, حیا سے, کہتے ہیں کہ فتح مکہ پہ سارے خاندان کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق. وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو اچھا روزگار دے دے, کاروبار میں جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خطبہ جمعہ میں بر وقت آنے کی توفیق دے. اور جو الحمدللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ میں سالوں سے دیکھ رہا ہوں پہلی صف میں پہنچ جاتے ہیں, ان کے لیے حدیث ہے بھائی, آپ نے فرمایا جو بندہ امام کے یعنی خطیب امام جو ہوتا ہے ایک ہی چیز ہے, اس کے قریب ہوتا جاتا ہے اور پہلی صف کے قریب ہوتا جاتا ہے تو اللہ کی جنت کے بھی قریب ہوتا جاتا ہے. اور انسان امام سے اور پہلی صف سے دور ہوتا جاتا ہے, آہستہ آہستہ جنت سے بھی دور ہوتا جاتا ہے. سوچیں پہلی صف میں کیا ہے. فرمایا اگر پتہ چل جائے کہ اذان کے وقت میں اور پہلی صف میں کتنی فضیلت ہے تو لوگ پرچیاں ڈالیں گے کہ میرا نام نکلے میں پہلی صف پہ بیٹھ جاؤں. اور جو فرشتے ہیں وہ پہلی صف والوں پہ سلام بھیجتے رہتے ہیں
اور پہلی 3 صفوں پہ سلام بھیجتے ہیں، پھر باقی جو دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں ان کی طرف، ان کے اوپر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے جب سلام بھیجیں تو انسان محفوظ ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جمعے والے دن بھی پہلی صف میں پہنچیں۔ یہ ٹارگٹ رکھو گے تو دوسری تیسری صف میں پہنچو گے نا، اور بر وقت امام کے مسجد سے، خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ جاؤ، کیونکہ جب وہ بیٹھتا ہے تو جو فرشتے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، فلانا فلانا آ گیا حاضری، تو رجسٹر بند کر لیتے ہیں۔ اب وہ بعد میں نام لکھتے ہیں کہ نہیں اللہ کو پتہ ہے، لیکن جمعہ آپ کا ہو جائے گا، بر وقت آنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں نا نماز اتنے بجے ہے، یہ دھوکہ ہے بھائی، جمعہ فرض ہے، نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، جمعے کے دن جمعہ فرض ہوگا نا، تو وہ کیوں کھا جاتے ہو؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں آتے تھے تو صحابہ کام کرتے رہتے تھے۔ آپ نے قرآن کہتا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، جمعے کے وقت تجارت بند کرو، اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جمعے کے وقت تجارت حرام ہے اور بعد میں حلال ہے، اور جب تجارت جمعہ پڑھ لو جا کے پھر کماؤ، چھٹی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔